عزیزوں میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں بہت سا سلام۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پیدائش 43 باب۔ اور کال ملک میں اور بھی سخت ہو گیا، اور یوں ہوا کہ جب اس غلہ کو جسے مصر سے لائے تھے کھا چکے، تو ان کے باپ نے ان سے کہا، جا کر ہمارے لیے پھر کچھ اناج مول لے آؤ۔ تب یہودا نے اسے کہا کہ اس شخص نے ہم کو نہایت تاکید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ سو اگر تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو ہم جائیں گے اور تیرے لیے اناج مول لائیں گے، اور اگر تو اسے نہ بھیجے تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اس شخص نے کہہ دیا کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ تب اسرائیل نے کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے۔ انہوں نے کہا، اس شخص نے بے جد ہو کر ہمارا اور ہمارے خاندان کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے اور کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تو ہم نے ان سوالوں کے مطابق اسے بتا دیا۔ ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ۔ تب یہودا نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے تو ہم چلے جائیں گے، تاکہ ہم اور تو اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں، اور میں اس کا ضامن ہوتا ہوں۔ تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا۔ اگر میں اسے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں تو میں ہمیشہ کے لیے گناہ گار ٹھہروں گا۔ اگر ہم دیر نہ لگاتے تو اب تک دوسری دفعہ لوٹ کر بھی آ جاتے۔ تب اس کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا، اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو، اپنے برتنوں میں سے اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نذرانہ لیتے جاؤ، جیسے تھوڑا سا روغن بلستان، تھوڑا سا شہد، کچھ گرم مسائل اور مر اور پستہ بادام اور دونا دام اپنے ہاتھ میں لے لو، اور وہ نقدی جو پھیر دی گئی ہے اور تمہارے بوروں کے منہ میں رکھی ملی اپنے ساتھ واپس لے جاؤ، کیونکہ شاید بھول ہو گئی ہو۔ اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لو اور اٹھ کر پھر اس شخص کے پاس جاؤ، اور خدائے قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے تاکہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دے۔ میں اگر بے اولاد ہوا تو ہوا۔ تب انہوں نے نذرانہ لیا اور دونا دام بھی ہاتھ میں لے لیا، اور بنیامین کو لے کر چل پڑے اور مصر پہنچ کر یوسف کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جب یوسف نے بنیامین کو ان کے ساتھ دیکھا تو اس نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا، ان آدمیوں کو گھر میں لے جا کر کوئی جانور ذبح کر کے کھانا تیار کروا، کیونکہ یہ آدمی دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس شخص نے جیسا یوسف نے فرمایا تھا کیا، اور ان آدمیوں کو یوسف کے گھر میں لے گیا۔ جب ان کو یوسف کے گھر میں پہنچا دیا تو ڈر کے مارے کہنے لگے کہ نقدی جو پہلی دفعہ ہمارے بوروں میں رکھ کر واپس کر دی گئی تھی، اسی کے سبب سے ہم اندر کروا دیے ہیں، تاکہ اسے ہمارے خلاف بہانہ مل جائے اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہم کو غلام بنا لے، ہمارے گدھوں کو چھین لے۔ اور وہ یوسف کے گھر میں منتظم کے پاس گئے اور دروازہ پر کھڑے ہو کر اس سے کہنے لگے، جناب، ہم پہلے بھی یہاں اناج مول لینے آئے تھے، اور یوں ہوا کہ جب ہم نے منزل پر اتر کر اپنے بوروں کو کھولا تو اپنی اپنی بوری تلی ہوئی نقدی اپنے اپنے پورے کے منہ میں رکھی دیکھی، تو ہم اسے اپنے ساتھ واپس لیتے آئے ہیں، اور ہم اناج مول لینے کو اور بھی نقدی کے ساتھ لائے ہیں۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی۔ اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا۔ مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی۔ پھر وہ شمعون کو نکال کر اس کے پاس لایا، اور اس شخص نے ان کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا، اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے، ان کے گدھوں کو چارہ دیا۔ پھر انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نذرانہ تیار کر کے رکھا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو
वही रोटी खानी है। जब यूसुफ घर आया तो वो उस नजराने को जो उसके पास था उसके सामने ले गए और ज़मीन पर झुक कर उसके हुज़ूर आदाब बजा लाए। उसने उनसे खैर आफियत पूछी और कहा कि तुम्हारा बूढ़ा बाप जिसका तुमने ज़िक्र किया था अच्छा तो है, क्या वो अब तक जीता है? उन्होंने जवाब दिया, तेरा खादिम हमारा बाप खैरियत से है और अब तक जीता है। फिर वो सर झुका कर उसके हुज़ूर अदा बजा लाए। फिर उन्होंने आंख उठाकर अपने भाई बिन्यामीन को जो उसकी माँ का बेटा था देखा और कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई जिसका ज़िक्र तुमने मुझसे किया था यही है। फिर कहा कि ए मेरे बेटे, खुदा तुझ पर मेहरबान रहे। तब यूसुफ ने जल्दी की क्योंकि भाई को देखकर उसका जी भर आया और वो चाहता था कि कहीं जाकर रोए। सो वो अपनी कोठरी में जाकर वहाँ रोने लगा। फिर वो अपना मुंह धोकर बाहर निकला और अपने को ज़ब्त करके हुक्म दिया कि खाना चुनो, और उन्होंने उसके लिए अलग और उनके लिए जुदा और मिस्रियों के लिए जो उसके साथ खाते थे जुदा खाना चुना, क्योंकि मिस्र के लोग अबरानियों के साथ खाना नहीं खा सकते थे, क्योंकि मिस्रियों को इससे कराहत है। और यूसुफ के भाई उसके सामने तरतीबवार अपनी उम्र की बड़ाई और छोटाई के मुताबिक बैठे और आपस में हैरान थे। फिर वो अपने सामने से खाना उठाकर हिस्से करके उनको देने लगा, और बिन्यामीन का हिस्सा उनके हिस्सों से 5 गुना ज़्यादा था, और उन्होंने मैं पी और उसके साथ खुशी मनाई। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन।